ہر دوسرا بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ معاملہ وفاق المدارس اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے درمیان تھا، تو ایسی کیا وجہ بنی کہ علماء میں سے کچھ لوگ ان کے درمیان آگے آصف زرداری کی طرف سے اس کے وکیل بن کر اپنے ہی علماء کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے؟ یعنی میری مراد مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کے ساتھ دیگر ہیں کہ جو بلا وجہ بیچ میں کود پڑے، اور عوام بھی کہتے ہیں کہ ان کی بیچ میں آنے کی وجہ کیا ہے، وہ اسباب کیا ہیں، وہ کس وجہ سے کس کے کہنے پر وہ آ کر اپنے ہی علماء اور اپنے ہی بورڈ کے خلاف کھڑے ہو۔ اس ولاگ میں اس پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے میں کروں گا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ تسلی اور تشفی بخش ہوگی۔ دیکھیے عزیزان محترم کہ معاملہ واقعی وفاق کا تھا اور حکومت وقت کا تھا کہ جس نے یہ وعدہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم 26ویں ترمیم میں کہ مدارس رجسٹریشن کا جو بل ہے اس کو ہم پاس کریں گے، اور وہ بل پاس ہوا، قومی اسمبلی سے بھی ہوا، وہ سینٹ سے بھی ہوا، لیکن صدر نے اعتراضات لگا کر وہ بل واپس کر دیا۔ اب جب بل واپس ہوا تو اس پر بہت ملک کے اندر ایک ماحول ایسا بے چینی کا پیدا ہو گیا، جس کو لے کر وفاق المدارس نے اپنا احتجاج جب ریکارڈ کروایا تو یہ لوگ نکل کر سامنے آئے۔ عبدالرحمان طاہر اشرفی کی قیادت میں مفتی عبدالرحیم وغیرہ یہ سب نکل کر سامنے آئے اور پریس کانفرنسیں کرنے لگے دھڑا دھڑ، اور آ کر گویا کے زرداری کے وہ ترجمان بنے، حکومت کے ترجمان بنے، اور اپنے ہی بورڈز، اپنے ہی علماء کے مقابلے میں ایک دیوار بن گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے درپردہ محرکات کیا ہیں؟ اور ایسا کر کر مفتی عبدالرحیم صاحب وغیرہ نے کیا عزت کمائی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے بات کرتے ہیں محرکات، وجوہات، اسباب پر۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم مدرسے میں آئے ہیں، میں نے اہتمام کا شعبہ سنبھالا ہے، محتمم ہوا ہوں، تو ادارے والے آتے رہے ہمارے پاس، مختلف لوگ آتے رہے اور ہمیں یہ کہتے رہے کہ اچھے بچے بن کر آنکھیں بند کر کے اگر ہماری بات تسلیم نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف نئے بورڈز بنائیں گے، تمہاری تنظیمات کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب ان کی باتیں نہیں مانی گئی، تسلیم نہیں کی گئی، تو ریوڑیوں کی طرح بورڈ باندھے گئے۔ یعنی اتنی بے دردی سے تو کوئی ریوڑیاں نہیں بانٹتا، اتنی بے دردی سے تو کوئی ٹافیاں اور کھانے پینے کی چیزیں بچوں میں تقسیم نہیں کرتا جس فراخ دلی کے ساتھ بورڈ تقسیم کیے گئے۔ کیا پنجبیری، کیا مواتی، کیا بریلویوں میں سے وہ نعیمی گروپ، کیا بریلویوں میں سے وہ طاہر القادری صاحب کا گروپ، اور پتہ نہیں کون سب کو بورڈ رات کو 1 منٹ میں دے دیے گئے۔ جس طرح ہم پیکج لگاتے ہیں نا، پیکج ختم ہو جاتا ہے موبائل میں، اور بس وہ بٹن دباتے ہیں وہاں اپلیکیشن میں جا کر اور پیکج لگ جاتا ہے۔ انہوں نے بس بٹن دبائے، 15 منٹ کے اندر انہیں بورڈ دے دیے گئے۔ اور یوں اب وہ بات ساری سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ دھمکیاں دی تھی، یا جن قوتوں نے یہ دھمکیاں دی تھی کہ اگر اچھے بچے بن کر آنکھیں بند کر کے بات نہیں مانو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، اور انہوں نے ایسا کیا اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آئے۔ مجھے تو مفتی عبدالرحیم صاحب پر ترس بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، بڑی شخصیت تھے، اگرچہ ان کی شخصیت پر بھی اب آج کل بات ہو رہی ہے، اس کو لوگ مفتی ممتاز صاحب کے مدعے کو لے کر بھی بات کرتے ہیں جو جامعۃ الرشید میں ان کے ہاتھوں سے ہوا۔ جامعۃ الرشید میں بڑے بڑے اکابر علماء کے ساتھ کیا ہوا اس کو لے کر بھی بات کر رہے ہیں۔ لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ مجاہدین کے دھڑوں کے درمیان انہوں نے کیا کیا، بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ گھڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں۔ یہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی اس کارنامے کی وجہ سے ان کی اعزاز، ان کی عزت بخشی ہو رہی ہے۔ اور پھر آدمی پہچانا جاتا ہے اپنے ہم نشینوں سے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب بیٹھتے ہیں طاہر اشرفی کے ساتھ، وہ طاہر اشرفی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی واحد اشرفی ہے جس کی 2% کی عزت بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، وہ تو پروردہ تنخواہ دار ملازم ہے کہ وہ اس کا کام ہی ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا، شہباز کی حکومت میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ تنخواہ یافتہ ملازم ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ ان کے کہنے پر لوگوں کے درمیان توڑ پیدا کرنا، تفرقہ پیدا کرنا، اور اس کے کرنے میں وہ کامیاب۔ مفتی عبدالرحیم صاحب اس کی باتوں میں آئے، یا مفتی عبدالرحیم صاحب اور انہوں نے مل کر ایسا کیا، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہا جاتا ہے کہ اڑتا ہوا تیر اپنے اندر لے لیا۔ تو نہ عزت بچی اور نہ کوئی معیار بچا، کچھ بھی نہیں ملا انہیں
ایسا کرنے کے بعد میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا، وہ پہلے مفتی عبدالرحیم صاحب وغیرہ کی بڑی حمایت کرتا تھا، بلکہ وہ مجمع العلوم وغیرہ دیگر بورڈز کی بڑی حمایت کرتا تھا، وہ مذہبی دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ماسٹر اس نے کر رکھا ہے، لیکن اب مجھے کہتا ہے کہ زرداری کے اعتراضات جب میں نے پڑھے تو مجھے پتا چلا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب لوگ تو کہیں اور سے انہیں حرکت دی جا رہی ہے، ان کے پس پردہ جو قوتیں ہیں وہ بہت دور سے حرکتیں دے رہی ہیں، کہ زرداری نے لکھا کہ اگر ہم مدارس رجسٹریشن کو پاس کر دیتے ہیں اس بل کو، بیرونی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایف ٹی ایف ہمیں فلاں لسٹ کے اندر ڈال دے گا۔ تو مطلب ان لوگوں کے نمائندے بن کر مفتی عبدالرحیم گویا کے کام کر رہے ہیں، یا ان کے دیگر ساتھی کام کر رہے ہیں، اور عزت گنوا دی، اپنا معیار گرا دیا، ہر دوسرا بندہ اس کی ذات کو لے کے بات کر رہا ہے، ان کے ماضی کو جھجوڑ رہا ہے، ان کی ماضی کی باتیں کر رہا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اور ان کے معاملات کو لے کے بات کر رہا ہے، مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ان کے انحراف کو لے کے بات کر رہا ہے۔ ایسا کر کے انہوں نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی اور مدارس کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ خیر، یہ تو اللہ کا کام ہے، دین کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ویسے لوگوں کی وجہ سے اپنے دین کے کام کو کبھی بھی گرنے نہیں دیں۔ ہاں، لوگ گریں گے، ان کی دستاریں گریں گی، ان کی عزتیں گریں گی، ان کی ناموسیں گریں گی۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب۔